اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے کن کو؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی محبت کا تحبون اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اے حبیب وہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کو یہ فرما دیں کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع میں آ جائے۔ اور اتباع اور اطاعت کا فرق بتایا تھا کہ اطاعت حکم میں ہوتی ہے، اتباع سراپا کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کسی کے حکم کی پیروی کرتا ہے تو جس کے حکم کی پیروی کی جاتی ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور جس کی اتباع کی جاتی ہوگی اس سے محبت کیسی ہو جاتی ہوگی؟ اتباع حکم میں ہے، اطاعت حکم میں ہے، اتباع جو ہے وہ سراپا کی۔ جب بندہ کسی کے سراپا کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس ذات کی محبت میں بندہ گڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فاتبعونی، یہ جو اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، فاتبعونی اے حبیب، یہ آپ کی اتباع کریں، یعنی آپ کی محبت میں گڑے، آپ کی محبت میں پختہ ہو، آپ کی محبت کے اندر دنیا جہان کو چھوڑیں، اور دنیا جہان کی ساری بابرکت چیزیں، محبت والی چیزیں جن سے یہ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے لگے، فاتبعونی کے تحت۔ اور فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے گا یحببکم اللہ، اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور پھر اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ پھر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو فرمایا کہ جب یہ فاتبعونی کو پالیں گے تو پھر ان کو اللہ کی محبت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ، اللہ ان کو خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب دعوی محبت تحبون اللہ، یہ دعوی محبت ہے، دعوی محبت کی سچائی فاتبعونی سے ہے، اور اجر محبت یعنی کہ اللہ محبوب بنا لے، اس کی سچائی بھی فاتبعونی سے۔ اگر ہم فاتبعونی یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیتے ہیں تو اللہ سے محبت کرنے کا تصور اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، یہ تصور ہی دین سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں وہ کس طرح حضور کی ذات کو نکال کر اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت سچی حضور کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، نماز ہے، نماز اللہ سے محبت کا عنوان ہے، پر سوال یہ کہ کون سی نماز نماز ہے؟ قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ لکھا نہیں ہوا، پھر کون سی ادا ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو ادا کرنے سے وہ نماز اور عبادت بن جاتی ہے، وہ اللہ کو مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا عنوان ہے وہ۔ ہاں، نماز وہ جس طرح اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے، جس نے اس ادا کو فالو کیا، سمجھو واقعی الصلاۃ پہ عمل ہو گیا۔ اب یہ جو رسول پاک کی ادا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عنوان ہے، اور اگر کوئی آقا کی ادا کو چھوڑ کر نماز کو کسی اور طریقے سے پڑھے اور کہے کہ یہ اللہ کی محبت کا عنوان ہے تو وہ جتنا مرضی زور لگاتا رہے، یہ اس کا ایک ظنی دعویٰ تو ہے پر اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز وہ ہے جو مصطفیٰ کی ادا پہ پڑی ہو، وہ اللہ کی محبت کا عنوان ہے۔ پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ وہ جو آقا نے بتائی اس طرح دی تو زکوٰۃ دینے کا عمل اللہ کی محبت بنے گا۔ پھر اسی طرح سے دیگر اللہ کی رضا کے جو کام ہیں، ایک ایک کام اٹھا لیں اور اس کی حقیقت و ماہیت کو جا کے چیک کر لیں، اگر وہ حضور کی ذات سے جڑا ہوا ہے تو اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کا دین ہے، اور اگر حضور کی ذات اقدس سے کٹا ہوا ہے تو وہ صرف ایک باطل دعویٰ ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ تربیت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دین پڑھاتے ہیں اور دین پڑھاتے ہوئے ایک متشددانہ رویہ استعمال کرتے ہیں، یا معلوم نہیں کہ جس وقت وہ لوگوں کو دین پڑھاتے ہیں ان کے رویوں سے ایک ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ
دین کی بات تو کر رہے ہیں، پر ان کے دین بتانے میں صاحب دین کا تصور نہیں ہے۔ ان کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور جب زور دے کے پوچھا جاتا ہے تو زور دے کے جب پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا نام لے لیتے ہیں۔ ہونا ایسا چاہیے کہ جب بندے کی جس وقت بندہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ عنصر جو نمائندگی کرتا ہے ہر چیز کی وہ غالب ہونا چاہیے۔ احکام ہو، اس میں نمائندگی کیا ہے؟ کیا حکم کی یا حکم دینے والے کی؟ حکم دینے والے کی نمائندگی پہلے ہونی چاہیے، پھر حکم کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے، حکم کی نمائندگی زیادہ ہے اور حکم دینے والے کی نمائندگی کا تصور بھی نہیں۔ دین میں اللہ کی محبت کے تصور کو عام کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تصور کو دین میں عام کیا جا رہا ہے، پر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی کس کے ذریعے سے ہے، اس تصور کو محو کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ اسلوبی اختلاف ہے کہ جس کو الفاظ کا نام نہیں دیا گیا دین کے اندر، ہم اس کو الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کرتے، پر اگر کوئی بندہ پوچھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اہل سنت کا اختلاف ہے، تو اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جس طرح تبلیغ کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دین تو بیان کرتے ہیں صاحب دین کو چھوڑ کر، وہ دین کے دیگر معاملات کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، پر پتہ نہیں اس کے اندر ترغیب صاحب دین نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ طبیعتیں جو حضور کی محبت میں گڑی ہوئی ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ غلط دین پڑھا رہے ہیں۔ اور اگر حکم کے ساتھ صاحب شریعت یعنی کہ حکم کے ساتھ حکم دینے والے کی نمائندگی اور محبت کا تصور اجاگر کر دیا جائے تو حکم پر تو عمل ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ حکم دینے والے کی محبت کے درس جو دیا جا رہا ہے۔ اور کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اطاعت ہو یا اس کے علاوہ، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کس بات پر کیا ہے، حضور کی ذات اقدس پر۔ طبیعت موڑی کس طرف ہے؟ آقا کی ذات اقدس پر۔ جیسے اطاعت کی آیتیں یا تو دو اکٹھی ہیں قرآن پاک میں، یا سنگل ہے تو صرف حضور کی اطاعت، اور قرآن پاک میں لفظاً اطاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لفظ اطاعت کے ساتھ خاص کر کے کسی مقام پر بھی نہیں دیا، تو طبیعتوں کو موڑ کے جمع کس پر کیا ہے؟ آقا کی ذات کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا، آقا کی ذات کی طرف۔ اگر کوئی اللہ کی محبت چاہتا ہے تو توجہ موڑی کس کی طرف؟ اللہ نے اپنے نبی کی طرف موڑی۔ پتہ ہے کہ جو یہ کسوٹی ہے، اب بتائیں، میں اس لیے بار بار دوسری تیسری نشست میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ حضور کی ذات اقدس ایمان میں شریعت اسلامیہ کے احکام دینے میں عین یکدگر ہے۔ اگر اس ذات کے تصور کو، محبت کے، اطاعت کے، اتباع کے تصور کو دین سے نکال دیا جائے تو پھر دین جو ہے ایک سوکھا علم رہ جائے گا، اس کے اندر جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب تھوڑی سی اس پر بات کر لیں کہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کی تبلیغ کے اسلوب پر بھی ہمارے سوال ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اور یہ جو اسلوب پر ہمارے سوال ہیں، ہم یہ بھی قرآن پاک کی صورت میں سوال کریں گے ان سے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی بخاری شریف میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ تو میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے، مسلم میں ہوگا تو مانیں گے، یہ جملہ علم کی دنیا میں بدترین جاہلانہ جملہ ہے۔ میں آپ کو درجنوں مسائل نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ جو بخاری میں نہیں ہے، تو کیا وہ دین نہیں ہے؟ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ مسلم شریف میں نہیں ہیں، تو کیا وہ دین نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں نا، بخاری شریف کی اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو ایک پیمانے کے مطابق 4,000 حدیثیں رہ جاتی ہیں، اور ایک پیمانے کے مطابق 2,613 حدیثیں بچ جاتی ہیں۔ یعنی ایک روایت، جیسے ایک روایت ہے اور وہ بخاری میں 12 بار بھی آئی ہے، وہ جو 12 بار بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے
اس کو ایک بار شمار کر لیں ہم، تو اس طریقے سے بخاری کا جو عدد ہے وہ ایک پیمانے کے مطابق 4000 بچتا ہے اور دوسرے پیمانے کے مطابق 2613 بچتا ہے۔ اور مسلم شریف کو دیکھ لیں، اگر اس کی تکرار کو حذف کر دیں تو باقی 4000 بچ جاتی ہیں۔ اگر 2613 بخاری شریف کی لگا لیں اور 4000 یہ لگا لیں تو یہ ملا لیں گے ہم اس کو، تو یہ تو 6613 بن جائے گی، 6613۔ تو شاہ صاحب مجھے آپ بتائیں، کیا دین سارا 6613 حدیثوں میں آیا ہے؟ یہ بات بدترین جاہلانہ ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے بخاری میں ہوگا تو بتائیں گے، اسے کہیں کہ پین لے کر یہاں لکھ دے کہ بخاری کے علاوہ میں احادیث کا انکار کرتا ہوں، تو کفر کا فتویٰ ہم دے دیتے ہیں آپ پر۔ کیونکہ یہ جملہ بولنے کے بعد کتنے دین کے احکام کے اوپر عمل نہیں ہوگا اور نظریاتی طور پہ رد ہو جائیں گی وہ چیزیں، اس کی آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ اور اسلوبی طور پر یہ تبلیغ جو علماء پڑھا رہے ہیں غیر مقلدین، ان لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی گرم تقاریر سے، یہ جملہ بازی تو تقریر کے دوران اپنی عوام میں کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی اس کے نقصانات پر غور کیا ہے؟ عامت الناس اس سے علم سے کتنا دور جا رہے ہیں، اس کے اوپر کبھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ ان کو کرنا چاہیے اس پر، تربیت کرنے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو، خطاب کرنے والے کو، تدریس کرنے والے کو، ان تمام چیزوں کے اوپر غور و خوض کرنا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ پھسل جائے کہ جو بعد میں عوام الناس کی گمراہی کا باعث بنے۔ لہذا یہ جو جملہ ہے کہ بخاری میں ہو تو مانوں گا، یہ جملہ لوگوں کو دین کے ایک پورے حصے سے دور کر رہا ہے، کیونکہ عامت الناس اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف بخاری مسلم میں ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں، دو مثالیں کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ بخاری شریف میں یا تو ان کا ذام غلط ہے یا یہ مسئلہ بخاری میں نہیں ہے۔ اچھا، ذام غلط کہاں ہے؟ جو لوگ اس فکر کو عام کر رہے ہیں اپنی تبلیغ غلط سے یا تبلیغ کے غلط اسلوب سے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ جب وہ امام ولدالین کہتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بلند آواز سے کیا کہنا چاہیے؟ آمین۔ ایک صاحب آ گئے بخاری شریف لے کر، وہ کہنے لگے جی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب امام ولدالین کہے تو بلند آواز سے آمین کہے۔ تو میں نے کہا بسم اللہ جناب، یہ لیں آپ کتاب لیں، بخاری کھولیں۔ لائیں، وہ کہاں ہے؟ اچھا، انہوں نے بخاری شریف کھولی اور جناب جلدی سے جو ہے نا وہ امام بخاری نے جہاں پر وہ لکھا ہے وہ پڑھ دیا انہوں نے۔ جب انہوں نے ترجمۃ الباب پڑھا نا، ترجمۃ الباب میں تو یہ ہے بلند آواز سے آمین، جہرن آمین کہنے کا باب بخاری میں ہے، انہوں نے پڑھ دیا جلدی سے۔ اب وہ جو سوال آگے میں نے پوچھنا ہے وہ تو گرم تقریر کرنے والے صاحب علم جو ان کے آئے تھے انہوں نے بیان تو نہیں کیا اس کو۔ میں نے کہا سرکار یہ تو آپ نے جو پڑھا ہے نا یہ تو ہے ترجمۃ الباب، اور ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا فقہی مذہب لکھتے ہیں۔ ہم فقہ میں امام بخاری کو نہیں مانتے، فقہ میں امام بخاری سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ان کے استاد، دادا استادوں کے بھی استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری کے جو دادا استاد ہیں وہ امام شافعی بنتے ہیں، امام شافعی کے دادا استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو میں نے کہا یہ ترجمۃ الباب نہیں، اس کے نیچے جو حدیث لکھی ہے اس میں پڑھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اب حیران کن بات، جب انہوں نے حدیث پڑھی تو حدیث کا مضمون سنیں۔ حدیث کا مضمون یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے اور تم آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہو گئی تو پھر بخشش کی آگے بشارت۔ اب میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے روایت پڑھی اس میں وہ جہر کا لفظ بتائے نا، وہ کہاں ہے؟ کہ فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے تم بلند آواز سے آمین کو، وہ جہر کا لفظ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ وہ معاملہ ہے کہ بخاری پڑھنے والے دھوکے میں رہتے ہیں،
وہ ترجمۃ الباب سے یہ اندازہ کر لیتے کہ شاید نیچے یہی حدیث ہوگی۔ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے امام حدیث ہیں، لیکن ان کی جو فقہی اجتہاد ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہوئے وہ اس تناظر میں ہوئے کہ انہوں نے فقہی مذہب تو اوپر لکھ دیا جہرن آمین کہنے کا، پر وہ نیچے اس والی حدیث نہیں لا سکے۔ اور اگر وہ حدیث نہیں لا سکے تو وہ یہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ان کو اپنے پیمانے صحیح کے مطابق بلند آواز سے آمین کہنے کی حدیث نہیں ملی۔ تو وہ جو نیچے حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو، اور اگر تمہاری آمین کی موافقت فرشتوں کے ساتھ ہو گئی تو پھر بخشش کی آگے بشارت ہے۔ تو میں نے کہا اس حدیث پاک جو ہے اس سے فضیلت آمین تو ثابت ہوتی ہے، پر سر اور جہر بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے یہ تو تصور نہیں ہے حدیث پاک میں۔ جب میں نے یہ سوال کیا نا ان سے تو اب وہ ظاہر ہے وہ جو گرم گرم تقریر سنی ہوئی تھی اب وہ کہاں گئی، اب وہ وقتی طور کے لیے وہ پریشان ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو اور بھی بخاری شریف سے نکال کے دکھایا، میں نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو غلط کوٹ کر دی گئی ہیں۔ یہ بخاری کے نام پہ پڑھایا ہوا سبق شرمندہ کر رہا ہے کہ نہیں آپ کو؟ وہ اب بتائیں کہ جس نے سبق پڑھا وہ بندہ اس سطحی علم کا مالک ہے، وہ جس نے پڑھایا ہے وہ کتنی سطحی علم کا مالک ہوگا؟ اور ایک فکر چل رہا ہے بخاری کے علاوہ کچھ نہ مانو، بخاری کے علاوہ کچھ نہ مانو، جو کچھ ہے بخاری میں ہے، پر جو کچھ سب کچھ بخاری سے دکھا بھی نہیں سکتے آپ۔ دعویٰ یہ ہے کہ سب کچھ بخاری میں ہے، پر جب کہا جاتا ہے سب کچھ دکھائیں بخاری سے پھر دکھایا بھی نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری میں ترجمۃ الباب جو ہے وہ تو جہر بلند آواز سے آمین کہنے کا ہے، پر پوری بخاری میں بلند آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی روایت نہیں۔ فضیلت آمین کی ہے لیکن بات جہر اور سر کی ہو رہی ہے، بلند آواز یا آہستہ آواز سے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں تو آہستہ آواز سے آمین کہنے کی بھی حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا میرا دین بخاری میں محصور ہے؟ ہم آپ کو دکھا دیں گے سیاستہ کی دوسری کتابوں سے۔ ہمارے پاس تو مسند احمد بن حنبل ہم ادھر سے بھی دکھا دیں گے، مصنف عبد الرزاق سے بھی دکھا دیں گے، مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ سے بھی دکھا دیں گے، مسند شافعی سے بھی دکھا دیں گے، آپ کو دیگر کتب سے دکھا دیں گے، بخاری مسلم کے بعد حدیث کی کتابیں جو لکھی گئی ہم آپ کو اس سے بھی دکھا دیں گے۔ ہمارا تو مذہب ہے کہ حضور کی حدیث جہاں سے بھی دستیاب ہو جائے اور وہ مسئلہ احکام اور عقائد کے ساتھ متعلق ہو تو سند حسن اور صحیح سے حدیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم تو کتابوں کی لڑائی لڑتے نہیں ہیں۔ کتابوں کی لڑائی جن لوگوں نے لڑنا شروع کی ہے اور اپنی اس تبلیغ پہ زور دینا شروع کیا ہے وہ بتائیں نا اب کہاں ہیں۔ تو یہ ایک غلط تدریس اور غلط تبلیغ کے نتائج ہیں جو عوام میں ان لوگوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں جو یوں کہتے ہیں کہ بخاری میں جو کچھ ہے بخاری میں، جو بخاری میں ہے میں وہی مانتا ہوں۔ تو آپ ایک چھوٹا سا سوال کریں اس سے کہ بخاری شریف سے آپ اندازہ کریں کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے بیٹھ کر بول کرنا۔ بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی ایک حدیث بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سنت ہی نہیں۔ ایک حدیث ہے قائمن بول کرنے کی۔ اچھا وہ جو حدیث ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہو، جب بندے کو اوپر کوئی پریشانی ہو یا تکلیف ہو یا کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر بیٹھ کر اگر بول کیا جائے تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو قائمن بول کی رعایت اور اجازت کے تناظر میں ہے وہ ایک۔ تو کیا مطلب اگر بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت نہیں ہے، روایت موجود نہیں ہے، دیگر کتابوں میں ہے، تو کیا مطلب میں پھر یہ جو عمل ہے اس کو ترک کر دیا جائے؟ بخاری میں قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں۔ آپ سیاستہ کے اندر دیگر کتابوں سے، سنن ابی داؤد سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، مسند احمد بن حنبل سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ لیکن ایک سوال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں بخاری کے علاوہ جو کچھ بخاری میں ہو تو مانیں گے، وہ کہتے ہیں قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔
وہ زور لگا لیں جتنا مرضی، بخاری شریف سے قبر میں 3 سوالوں والی روایت نہیں نکال سکتے۔ بخاری شریف میں قبر میں صرف 1 سوال کی روایت ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ روایت ہے کہ قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے اور ایک جلوہ بے مثال بے نقاب کر دیا جاتا ہے، حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، اور مومن مرد کو کہا جاتا ہے ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ الفاظ مختلف ہیں کہ یہ بتاؤ یہ جو ہستی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ بتا۔ تو کیا مطلب کہ اگر بخاری میں 3 سوال والی روایت نہیں ہے تو جو لوگ 3 سوال کا قول کرتے ہیں انہیں پوچھیں کہ بخاری شریف میں تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے غلط تبلیغ کے نتائج، غلط تدریس کے نتائج، غلط تربیت کے نتائج۔ اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ غلط نتائج اخذ کیے اور عوام الناس کو غلط تبلیغ کے اسلوب میں دھوس دیا ہے عوام الناس کو، اور غیر محتاط جملہ بازی کر کے علم کا مذاق بنایا عامت الناس کے سامنے، ان کو ہم قرآن مجید سے اسلوب دینے لگے کہ تبلیغ کا اسلوب تقریر کا یہ رکھے۔ قرآن مجید کا قاعدہ ہے، قرآن مجید میں مخاطبت کے کئی انداز ہیں، پر 2 انداز معروف ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الناس بھی فرمایا اور یا ایہا الذین آمنوا بھی فرمایا۔ اب یہ قرآن مجید کے اسلوب سے صرف یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کا، تربیت کا، تقریر کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ کیا ہر جگہ شرک و بدعت کے فتوے جڑ دینے چاہیے، یا شرک کی بات کہاں کرنی ہے، مصطفیٰ کی عظمت کی بات کہاں کرنی ہے؟ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں پہ غور و خوض کرنا ہے۔ مطلب آپ یا ایہا النبی، یا ایہا الناس والی آیتیں قرآن مجید سے دیکھیں تو یہ تقریباً 20 آیتیں، تقریباً 20 آیتیں، یہ 10 آیتیں مکی صورتوں میں ہیں اور 10 آیتیں مدنی صورتوں میں، اور اس کے اگلے مضامین پڑھ لیں، یا جن صورتوں میں یہ آیتیں آئی ہیں ان صورتوں میں غالب جو مضمون بیان کیا اس کو پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مثلا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں ترغیب توحید ہے اور رد شرک ہے۔ پڑھ لیں یہ والی آیتیں، آپ کو اغلب جو ہے نا وہ لگے گا کہ یا ایہا الناس 20 آیتیں ہیں، 10 مکہ میں اتاری گئی، 10 مدینہ میں اتاری گئی۔ اب مکہ میں مسلمان کم تھے، مدینہ پاک میں مسلمان زیادہ تھے، اور مکہ کے اندر یا ایہا الناس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہاں پہ کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، اور یا ایہا الناس کے اسلوب کو رب کائنات نے اختیار فرمایا، اور اس میں جو مضمون گوڑا رکھا، یعنی جو مضمون کثرت کے ساتھ بیان ہوا وہ توحید اور رد شرک کا مضمون بیان ہوا۔ عبادت کی ترغیب ہے، توحید کی ترغیب ہے، اللہ کو ماننے کی ترغیب ہے، اور جو بت پرستی کرتے ہیں وہ غلط ہے، یہ بت پرستی اللہ کے ساتھ شراکت ہے، یعنی شرک کا رد کیا ہے اور خدا وحدہ لا شریک کو مانو، توحید کا اثبات کیا۔ یہ ہے پہلا انداز مخاطبت۔ اب دوسرا یہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کا یا ایھا الناس کا ترجمہ ہے اے انسانوں، اے لوگوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں تو اے لوگوں میں مخاطب سب سے ہے اللہ، اس میں کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یعنی جو دین کو قبول کر چکے وہ بھی مراد ہیں، اور جن کی طرف دین کی دعوت ہے وہ بھی مراد ہے۔ امت اجابت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے، اس سے مراد۔ تو ادھر توحید اور رد شرک کا مضمون رکھا، اور جب کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ اب یہ خاص پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ پیغام، اور یہ آیتیں کم و بیش 89 یا 90 کے قریب آیتیں ہیں، 89
اغلب گمان 89 یا 90 یعنی 90 کے قریب یہ آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے یہ ساری آیتیں مدینہ پاک پہ نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے، اور اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ قول یہی ہے کہ یہ ساری آیتیں جس میں یا ایھا الذین آمنو فرمایا، یہ ساری آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ مکہ کے اندر یا ایھا الناس کا اسلوب خاص تھا، اور مدینہ پاک میں یا ایھا الذین آمنو کا انداز مخاطبت یہ خاص تھا۔ ادھر یا ایھا الناس کہا اور زور تبلیغ کا، توحید اور رد شرک پہ رکھا، اور ادھر یا ایھا الذین آمنو کہا اور یہ سارا مدینہ میں کہا۔ جب مکہ سے مدینہ مسلمان آ گئے تو مدینہ کی اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ایک تو یا ایھا الذین آمنو زیادہ کہا، اور مدینہ پاک کی زمین پر یا ایھا الذین آمنو کا اسلوب انفرادی تھا، کیونکہ یا ایھا الناس کم فرمایا، یا ایھا الذین آمنو زیادہ فرمایا، اور یا ایھا الذین آمنو فرما کر جو مضامین بیان کیے وہ زیادہ عظمت مصطفیٰ کے ہیں، شان مصطفیٰ کے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ یہ پہلی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 1 ہے۔ پارہ نمبر 1 میں پہلی بار یا ایھا الذین آمنو آیا، اور کہا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے، پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں کیا خاص تعظیم مصطفیٰ کے پہلو کو بیان کریں۔ اب اجمالاً گفتگو، کہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جائے گا جب تمہیں اللہ رسول بلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں رسول کی بارگاہ میں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مضامین ہے اس آیت میں۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اللہ کے نبی کے گھر میں، اے ایمان والو جب اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہو، پھر وہ سارے آداب بتا دیے کہ اس گھر کے یہ آداب ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو کے آگے زور شان مصطفیٰ کا اور گفتگو کا دائرہ کار حضور کی ذات پہ رکھا گیا ہے، اور یا ایھا الناس میں توحید اور رد شرک کو بیان کیا گیا۔ اب میں اس سے ایک مفہوم اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ کے اوپر یا ایھا الناس زیادہ کہا اور توحید اور رد شرک کا مضمون اس لیے بیان کیا کہ وہاں پر کافر زیادہ تھے، اور مدینہ پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنو زیادہ کہا اور زور شان مصطفیٰ پہ رکھا کیونکہ مسلمان زیادہ تھے۔ اب اس اسلوب سے اخذ کر لیں، یہ اسلوب بتاتا ہے کہ جو بندہ تربیت کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، لوگوں کو دین پڑھا رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، اس کو اپنا اسلوب ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر اس کا خطاب کسی کافر ملک میں ہے یا ایسی گیدرنگ کے اندر ہے کہ جہاں کافر لوگ زیادہ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہاں مکہ والے اسلوب کے تحت یا ایھا الناس کے اسلوب کے تحت توحید اور رد شرک کے مضمون کو زیادہ بیان کرے کہ کافر لوگ زیادہ بیٹھے ہیں سامنے، اور جہاں مسلمان بیٹھے ہو، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، سارے کلمہ گو ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے، 5 بار مسجد میں آ کر اعلاء کلمت الحق بیان کرنے والے، سجدہ ریزی کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں، تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنو کی روش پہ آئیں۔ ان مسجدوں میں اگر تبلیغ کرنی ہے تو زور عظمت مصطفیٰ پہ زیادہ، شان مصطفیٰ کے اوپر زور زیادہ دیں۔ جہاں کافر زیادہ ہو وہاں توحید اور رد شرک کو بیان کیا جائے، اور جہاں مسلمان زیادہ ہو وہاں پر زیادہ شان مصطفیٰ پر حضور کے گرد گفتگو گھمائی جائے، احکام کی بات بھی کی جائے تو صاحب حکم کے ساتھ جوڑ کے بات کی جائے۔ یہ کیا ہوا کہ قرآن کے اسلوب سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب وہ مسلمانوں میں خطاب کرے
تو زیادہ شان مصطفیٰ پہ زور دے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ لوگ مسلمانوں کی مسجد میں بیٹھ کے توحید اور رد شرکی کی بات کرتے ہیں؟ جہاں پہ شان مصطفیٰ پہ زور دینا چاہیے، کلام مصطفیٰ پہ زور دینا چاہیے، عظمت مصطفیٰ پہ زور دینا چاہیے، تبلیغ مصطفیٰ پہ زور دینا چاہیے، وہاں پر وہ اسلوب چھوڑ کر ہم شرک کی بات زیادہ کر رہے ہیں، رد شرک کی بات زیادہ کر رہے ہیں، جہاں پر امکان شرک کا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، جس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں وہاں پر شرک کا 1% بھی امکان ہے؟ بولیے 1% بھی امکان؟ اور جہاں پر کافر لوگ زیادہ بیٹھے، کافروں کا ملک ہے، وہاں امکان شرک ہی شرک ہے۔ تو آپ نے یہ جملہ بولنا کہاں ہے؟ مسلمانوں کی مسجد میں، جہاں مسلمان سارے بیٹھے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے شرک کی بات کرنی ہے؟ نہیں، وہاں تو شرک ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ کہ ان مسجدوں میں شرک تو نہیں ہے، پر آپ کو گمان شرک کیوں ہے؟ بیماری کس جگہ ہے؟ مسجد کے اندر یا مولوی صاحب کے دماغ کے اندر، تبلیغ کرنے والے خطیب کے اندر؟ بیماری کس سطح پہ ہے؟ ہاں، مسجد میں تو بیماری نہیں ہے، بیماری اس بندے کی ذہن میں ہے، اس کو نظریاتی بیماری لگ گئی ہے کہ جو اللہ کے کلمہ حق بلند کرنے والے، عبادت کرنے والے، خدا کو ایک ماننے والے، وہ جو شرک سے بری لوگ ہیں، وہ ان میں بیٹھ کے شرک کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جب بندہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کو یہ بتایا جائے گا کہ مطلب بھی شرک یوں ہے، شرک سے بچنا یہ، یا پھر اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں عمل ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو شرک کے تحفظ کی بات نہیں کرنی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں جتنی کروائی جا رہی ہے، جتنی بتائی جا رہی ہے، اتنی نہیں کرنی چاہیے، زور دین سکھانے پہ زیادہ دینا چاہیے۔ اور دین کی محبت کیسے ڈالی جائے گی؟ اس میں جتنا صاحب دین کا پیار ڈال دیں گے اتنا دین کی محبت ڈال جائے گی۔ تو یہ اسلوب سے ہم نے سیکھا ہے کہ تبلیغ جب کرنی ہے تو تبلیغ میں روش کیسی ہونی چاہیے، اسلوب کیسا ہونا چاہیے، بات کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے، اور بات کرتے ہوئے کون سا رخ آپ نے کب اور کس جگہ اور کن لوگوں میں استعمال کرنا۔ جس بندے کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے گیدرنگ کون سی بیٹھی ہے اور کس طرح کی گیدرنگ ہے اور ان میں نے کیا بات کب کس اسلوب سے کہنی ہے، اس بندے کو تبلیغ کرنے کا حق ہونا چاہیے؟ اس کو تو حق ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو روک دینا چاہیے، اس کو ممبر پہ بٹھانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ سوچ، وہ سمجھ موجود ہی نہیں ہے جو اس منصب پہ بیٹھنے والے بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ لہذا محتاط رویے جو ہیں وہ دین متین کی تبلیغ کو وسعت دینے کا باعث بنتے ہیں، اور جن رویوں کے اندر شدت ہو، چھوٹی سی بات اگر ان کی طبیعت کے خلاف ہو تو شرک کا بت نکل آتا ہو۔ وہ لوگ دین کو تنگ نظری کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اور مذاق کون اڑا رہے ہیں؟ مذاق ہمارا کافر لوگ اڑا رہے ہیں۔ اور اڑوا کون رہے ہیں؟ اڑوا وہ لوگ رہے ہیں جو لوگ تنگ نظری کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لہذا شان مصطفیٰ پر زور دینا چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری مسجدیں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے بچے اور ہم جب سوتے ہیں تو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، پھر سوتے ہیں ہم اور پھر اٹھتے ہیں ہم۔ جو اللہ کا نام لے کے سوئے اور اللہ کا نام لے کے اٹھے، تمہیں یہ وہاں میں کہ یہ مشرک ہے، یہ شرک میں چلا جائے گا۔ اور اگر حدیث پاک سے دیکھا جائے کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ شرک نہ ہو جائے کہیں، یہ جو گمان ہے کہ ہوتا نا بعض لوگوں کو کہ ان کو فکر سی لگی رہتی کہ کوئی یہ شرک تو نہیں کرتی، مطلب ان کے دماغ میں یہی سوچ رہتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی دین متین پہ عمل کر رہا ہے یہ عمل اچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہائے کہیں شرک نہ کر لے۔ تو یہ جو طبیعت کے اندر وسعت ہے شرک کے امکان کی، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی کو بھی اس طرح کی
فکر لاحق تھی یا اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی؟ اس کے اوپر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بارے میں یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی، اور وہ کیا؟ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الجنائز ہے، اور کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1279 یعنی 79، اور یہ روایت حضرت عقبہ بن عامر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس حدیث پاک کا پورا مضمون سمجھیں، تو پھر میں بتاؤں آپ کو کہ بخاری شریف کا جب ہم درس حدیث شروع کریں گے تو پھر میں لاؤں گا یہ ساری روایتیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ حدیث جو میں بھی اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث پتہ نہیں وہ لوگ کس طرح پچا جاتے ہوں گے یہ والی باتیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے، کہتے ہیں عن عقبۃ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت ثم انصرف الی المنبر فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الآن وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میدان احد میں تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے مزارات پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور شہداء احد میں اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرماؤ۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم انصرف الی المنبر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کے بعد الی المنبر، آپ منبر کی طرف تشریف لے گئے، یعنی ممبر پہ قائم ہو گئے، ممبر پہ چڑھے، ممبر منگوایا گیا۔ تو اس سے یہ آپ وہاں کا ماحول اخذ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر چند صحابہ نہیں تھے، یعنی 40-50 صحابہ کرام نہیں تھے۔ اگر اتنے کے لوگ ہوتے تو پھر ممبر کی حاجت نہیں پڑنی تھی، پھر کافی تھا۔ لیکن حدیث پاک کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر صحابہ کا جمع غفیر تھا، تو مزارات احد پر حضور گئے، اکیلے نہیں، اجتماعی طور پر حاضری تھی۔ اب احد کے جو مزارات ہیں ان میں کون مدفون ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کے جانا، یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا دیکھیں، کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرے نا، شریعت میں وہ سنت نہیں ثابت ہوتا، ہاں وہ عمل باعث خیر و برکت ہوتا ہے، باعث خیر و برکت ہوتا ہے، وہ کام اچھا ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جو سنت کا حکم ہے وہ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ سنت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول یا کچھ فرما دے یا کچھ کرے یا کچھ حضور کے سامنے ہو تو آقا خاموشی اختیار فرما لے، وہ سنت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر مزارات احد پر صحابہ کرام آتے تو اولیاء کے مزارات پر جانا یہ عمل شریعت میں سنت ثابت نہ ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے تاکہ اولیاء کے مزارات پر جانا شریعت میں سنت ثابت ہو، اور مجتمع ہو کر اجتماعی طور پر اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ آقا کی سنت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزارات احد جو ہیں وہ فضیلت میں حضور سے بڑے نہیں، آقا تو برکت عطا فرمانے گئے تھے، حضور کی دعا ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن حضور کا جانا شریعت میں سنت ثابت ہو گیا کہ ولی کے مزار پر جانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے کہ حضور نے خود فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہاں دعا فرمائی، ممبر منگوایا گیا تو ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ گیدرنگ بہت زیادہ ہے وہاں صحابہ کرام کی، اور فرمایا کہ بے شک، اب کیا فرمایا کہ بے شک
میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، میں تم سب کو جانتا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ اس سے تو اللہ نے بھی پردہ ہی نہیں ہٹایا، وہ کہاں ہوگا؟ جیسے جنت ہے آسمانوں سے اوپر، حوض بھی ہوگا آسمانوں کے اوپر کہیں، لیکن حضور فرماتے وہ جہاں بھی ہے، وہ جتنے بھی پردوں میں ہے، وہ جتنا بھی چھپا ہوا ہے، آقا فرماتے میں اسی مقام پہ کھڑے کھڑے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اس عقیدے کا کیا کریں گے کہ جو کہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اللہ کے نبی یہ نہیں جانتے؟ ان کا نظریہ بخاری سے اڑ گیا کہ نہیں؟ بولیے۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے عام بندے کا دیکھنا اور ہے اور اللہ کے نبی کا دیکھنا اور ہے، یہ بخاری بتا رہی ہے۔ فرمایا کہ میں اس وقت بھی حوض کو دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی، یا فرمایا کہ روئے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی گئی، یہ دو لفظ، یا فرما دیا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ امام بخاری فرماتے یا پھر او مفاتیح الارض، یا مجھے ساری کنجیاں عطا فرما دی گئی۔ اور ساتھ اگلی بات جو ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، یہ لفظ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم سارے شرک کرنے لگو گے۔ یہ ہمارا موضوع آ گیا۔ کس نے فرمایا؟ آقا نے فرمایا۔ کب فرمایا؟ 1400 سال۔ مولوی صاحب تو آج پیدا ہوئے ہیں، غیر مقلدین کو تو 90 سال سے پہلے جانتا کوئی نہیں ہے۔ ان کی تو ساری سند محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بعد ان کے نقوش دنیا میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ رویات، یہ نظریات کو اس دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، اور حضور 1400 سال پہلے آقا نے فرما دیا، فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ختم ہو گیا کہ تم میرے بعد شرک کرو۔ ہاں، ڈر کس بات کا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، بلکہ ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت یعنی مال و دولت کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ۔ اچھا، بعض لوگ کہتے نہیں یہ جو حدیث ہے نا یہ صحابہ کرام کو فرمائی تھی، نعوذ باللہ من ذلک، الامان والحفیظ، جو یہ کہے کہ یہ صحابہ کرام کو فرمائی تھی۔ بھائی صحابہ کرام تو لوگوں سے شرک سے نکالا ہے، صحابہ کرام نے، صحابہ تو لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے والے ویسے تھے، انہوں نے تو بت توڑے انہوں نے ہیں، اور بت توڑنے کی ریت انہوں نے ڈالی ہے، بت توڑنے کے لیے جانیں انہوں نے قربان کی ہے، گھر بار انہوں نے چھوڑے، وہ بت پرستی کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ اچھا چلو، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو بات ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اگر ایک منٹ کے لیے اس بندے کا اعتراض قبول کر لیں تو سوچیں کہ اگر یہ عدم شرک کی خوشخبری اگر یہ صحابہ کرام کے لیے ہے تو ظالموں پھر اس سے آگے جو فرمایا ہے آقا نے وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، ڈر اس بات کا کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ تو کیا یہ بھی مانتے ہو کہ صحابہ دنیا پرست تھے؟ نہیں، وہ دنیا پرست نہیں تھے، دنیا پرست ہم ہوئے، دنیا پرست امت ہوئی بعد میں آ کر، لہذا عدم شرک کی خوشخبری بھی امت کے لیے کہ آقا نے فرما دیا اے میری امت من حیث المجموع، یعنی پوری کی پوری امت گمراہی کی طرف چلی جائے، فرمایا کہ یہ خوف ختم ہو گیا مجھے تم سے۔ اب بتائیں ساری امت میں سب سے بڑا سواد اعظم کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت۔ آپ دیکھیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، عرب ممالک میں چلے جائیں، آج بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں،
اگر 56 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں تو 54 ریاستوں میں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے، 54 ریاستوں میں مسلمان آقا کا میلاد ہوتا ہے، یعنی کہ 54 ریاستوں میں اغلب جو رہنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو پوری امت کی اکثریت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ آقا نے فرمایا کہ یہ خوف ختم ہو گیا کہ تم من حیث المجموع، اس کی تفسیر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شرح کے ساتھ، من حیث المجموع میری امت کبھی بھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگی، اور امت کا 80% 85% اہل سنت ہے۔ تو آج اہل سنت کے نظریے کے اوپر شرک کا اطلاق کرنے والوں کو بخاری کی یہ حدیث پڑھی نہیں گئی ان سے، اور یہ روایت پھر مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور مسلم شریف کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر اس کو روایت کیا گیا، امام طبرانی اور دیگر علماء نے بھی اس کو روایت کی۔ امت من حیث المجموع مشرک نہیں ہو سکتی، شرک کے عقیدے پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بخاری مسلم میں یہ خوشخبری آ گئی تھی، تو کیا وجہ؟ مولوی صاحب کو ہر وقت اس بات کا ڈر کیوں لگا رہتا ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے؟ انگوٹھے چوم لیے حضور کے عدم میں، یہ بھی شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر جو انہوں نے پڑھا ہے اور وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ خود ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ علمی کمزوری کا شکار ہے، وہ غلط صحبت سے غلط تبلیغ کے اسلوب کے اوپر کوششیں شروع کی ہوئی ہیں۔ اور اہل سنت حق ہے، اہل سنت کا نظریہ حق ہے، کیونکہ اہل سنت امت کا سواد اعظم ہے، اس لیے من حیث المجموع کبھی بھی شرک عام امت میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسلوب وہ اختیار کیا جائے جو اسلوب صحیح ہو، انداز تربیت کا، تبلیغ کا، سوچ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر وسعت بھی ہو، جس کے اندر صرف حکم نہیں صاحب حکم کی بات بھی ہو، جس کے اندر صرف قرآن نہیں صاحب قرآن کی بات بھی ہو۔ آپ دیکھیں نا، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن کو چھوڑ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی تقریر میں قرآن کی بات تو آتی ہے، پر صاحب قرآن کی بات کرتے آپ کی زبان لڑکھڑاتی کیوں ہے؟ آپ اپنے ملاؤں کی گفتگو کرتے، ان کی جو ہے نا ان کے نعرے بلند کرتے، القاب لگاتے، تھکتے نہیں، اور جب حضور کی شان و عظمت کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کی زبان کے اوپر پتہ نہیں کیا پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ذہنی طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بس یہ دیکھ لیں کہ کوئی خطیب تقریر کر رہا ہے اور موضوع اس کا سیرت مصطفیٰ ہے، موضوع اس کا سیرت مصطفیٰ، پر اس کی زبان سے حضور کی محبت کی چاشنی نظر بھی نہیں آ رہی، بس آپ اٹھ جائیں، یہ کافی ہے کہ اس کی مجلس سے اٹھ جائیں، کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے مسلک کا نام کیا، مسجد کا نام کیا، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو خطیب تقریر کرنے والا ہے، اس کی زبان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بہت زیادہ نمائندگی ہو رہی ہے کہ نہیں اس بات کی؟ اگر ہو رہی ہے تو فبی، اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس کی تبلیغ سننے والی نہیں۔ پھر آپ قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید نے اسلوب کے ذریعے پوری روشنی ڈالی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی طبیعتوں کو موڑا ہے حضور کی ذات کی طرف، اور فرمایا کہ اس ذات پہ اپنا انحصار کر لو، کیونکہ قرآن بھی انہی کی وجہ سے ہے، شریعت کے مسائل بھی انہی کی وجہ سے ہیں، اور شریعت کی کما حقہ تعبیر اور آگے اس کی قبولیت کی سب وجہ یہی ہے، ان پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کتنے اسالیب ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، تو یہ قرآن مجید اٹھا لیں آپ، اس کے اوپر کئی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام پر بھی نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا۔ اس پہ لوگ غلط بات کرتے، 4 مقام پہ نام تو آیا ہے، بھئی ہم نام کے ذکر کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کچھ اور کرتے ہیں، لوگ اس کو بدل کچھ اور دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آقا کو نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا، انبیاء کرام کو نام لے کر بھی مخاطب، لیکن نام لے کر مخاطب کرنا یہ بھی انداز محبت ہے، یہ بھی انداز محبت ہے۔ جیسے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ،
اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں گے، تو یا آدم کہا کہ نہیں؟ یہ انداز محبت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یا نوح اہبط بسلام منا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کہا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یا عیسیٰ کہا، یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ، یا کہا، یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفہ، داؤد علیہ السلام کو بھی یا کہہ کر مخاطب کیا۔ اور قرآن مجید میں حضور کو نام لے کر ایک بار بھی اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا۔ جب فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی علیہ السلام، اے غیب بتانے والے نبی علیہ السلام۔ کہیں آقا کو یا ایھا الرسول کہا۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے چادر جو ہے، چادر کی حضور علیہ السلام نے لپیٹی ہوئی ہے، چادر، سردی کا موسم ہوگا، چادر لپیٹی ہوئی ہے اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جس صفت کے ساتھ حضور کھڑے تھے فرمایا یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، یعنی اے چادر اوڑھ کے نماز پڑھنے والے حبیب۔ پھر دو نام دیے اس ادا کو، یا ایھا المزمل بھی کہا اور اسی ادا کو یا ایھا المدثر بھی کہا۔ کیا ہے؟ حبیب اس طرح ہے، کبھی حبیب کو اللہ ان کی مقدس صفات کے ساتھ اللہ مخاطب فرماتا ہے پر نام نہیں لیتا، کہ یا ایھا الرسول فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے انبیاء کا نام لیتا ہے اللہ، جن جن کا نام قرآن پاک میں آیا ان کا نام ارشاد فرمایا، اور حضور کا نام نہیں لیا، صفات ذکر کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جن کو نام لے کر مخاطب کیا ہے یہ سارے بے مثال ہیں، یہ سب بے مثال ہیں، اور جن کا نام نہیں صفت کے ذریعے مخاطب کیا اور نام نہیں لیا، یہ اس لیے ہے کہ یہ جو ذات ہے ان سارے بے مثالوں میں باکمال ہے، وہ بھی بے مثال ہے پر یہ باکمال ہے، وہ لاجواب ہے یہ ان میں بھی لاجواب ہے، وہ باکمال ہے یہ ان باکمالوں میں لاجواب ہے۔ یہ اسلوب دیا، کیا؟ طبیعتوں کو حضور کی محبت کی طرف کھینچا ہے اسلوب قرآن۔ اب کیا لوگ پڑھتے نہیں؟ پڑھنا چاہیے، اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آپ انبیاء کرام کے تذکرے پڑھیں، انبیاء کرام کی پاک ذوات کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا، منتقل فرمایا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جب بھیجا ہے تو ان کو خطوں کی طرف بھیجا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف رسول بنایا، ذکر آتا ہے نا، ان کے نام کے ساتھ مصر کا ذکر بھی آتا ہے۔ اچھا، پھر کئی انبیاء کرام کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، یہ ذکر آتے ہیں جب ہم پارہ نمبر 19 پڑھتے ہیں تو یہ 10ویں رکوع سے ذکر شروع ہو جاتے ہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین۔ پھر اسی طرح آگے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، پھر اس سے آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، پھر کذبت قوم لوط المرسل، لوط علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، پھر آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، پھر آپ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہ اپنی قوم کی طرف رسول تھے۔ تو آپ اس طریقے سے دیکھیں انبیاء کرام اور رسولان اعظام قوموں کی طرف بھیجے گئے، خطوں کی طرف بھیجے گئے۔ یہ قرآن مجید کا سبق ہے، آپ اس کو درجنوں مقام پر قرآن مجید میں اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر یہ پڑھنا ہو تو آپ پارہ نمبر 8 کا آخری رکوع پڑھ لیں، یا آپ 19ویں پارے کا رکوع نمبر 10 سے لے کے 15 تک پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اس طریقے سے پارہ نمبر 9 کو پہلے پاؤں سے پڑھ لیں۔ یہ قرآن مجید کے تھوڑے تھوڑے ہنٹس میں نے آپ کو دے دیے، آپ اس مقام پر جا کر یہ ترجمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جو بات میں نے کہی ہے آپ اس کے بہت سارے نقوش خود آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور قرآن مجید میں پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی مقام پر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسولان اعظام کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، ان کی قوموں کی طرف بھیجا ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی کتاب تھی تو قوم کی طرف تھی،
تعلیم قوم کی طرف تھی، وہ تشریف لائے تو ان کی تشریف آوری قوم اور خطے کی طرف تھی، اور جب حضور تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطوں کی قید ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھا لی اور فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، اے پیارے آپ سارے لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بن کے آئے، اور آپ جو قرآن لائے ہیں وہ ایک خطے کی طرف نہیں ہے، وہ ایک قوم کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن کی جو تعلیم ہے اس کی نسبت جو ہے وہ کسی بستی اور کسی شہر اور کسی ملک یا کسی ایک عالم کی طرف نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم کی نسبت عالمین کی طرف ہے۔ اور حضور کی رحمت کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ جبرائیل امین کے لیے بھی حضور رحمت ہے، وہ ملائکہ میں سے، جنوں پر بھی میرے مصطفیٰ رحمت ہے، جانوروں پر بھی میرے مصطفیٰ رحمت ہے، پہاڑوں پر مصطفیٰ رحمت ہے، اس طریقے سے خطوں پہ مصطفیٰ رحمت ہے، انسانوں پہ مصطفیٰ رحمت ہے، جو کچھ عالمین میں ہے مصطفیٰ ان پر رحمت ہے۔ یہ آگے سبق آنا ہے اس کا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اس اسلوب سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارے انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو ملکوں کی طرف بھیجا یا قوموں کی طرف بھیجا، کتابیں آئیں تو ان کی تبلیغ بھی اسی انحصار میں رہی، اور حضور کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے رخ عالمین کی طرف فرما دی۔ آپ کا قرآن ہے تو نسبت عالمین کی طرف ہے، آپ کی رحمت ہے تو نسبت عالمین کی طرف ہے، آپ کی نبوت اور رسالت ہے تو فرمایا یہ سارے لوگوں کی طرف ہے، تمام عابدین کی طرف ہے۔ ان میں مکلفین بھی ہیں، ان کے اندر جو مکلف مخلوق نہیں وہ بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وہ حدیثیں پڑھیں، صحیح مسلم اٹھائیں، کتاب الفضائل کی دوسری حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں کہ جب میں مکہ سے وہاں سے گزرتا تھا تو وہ پتھر سلام کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مولا کائنات روایت کرتے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم مدینہ پاک سے آقا کے ساتھ مدینہ سے ہم اطراف کی طرف نکلے تو حضور جس درخت جس پتھر کے قریب سے گزرتے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو درخت ہیں پتھر ہیں یہ مکلف مخلوق نہیں ہیں، پر آقا کی رسالت میں ہے، یہ سب اللہ کا رسول مانتے ہیں حضور کو، کیونکہ آقا کی رحمت کا سایہ ہے ان پر، اگرچہ ان کے اوپر شریعت کے احکام فرض نہیں ہے پر یہ مصطفیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ تو آپ کی نسبتیں، رحمت کی نسبت عالمین کی طرف، کتاب کی نسبت عالمین کی طرف، آپ کی نبوت اور رسالت کی نسبت عالمین کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خطوں کی طرف آئے وہ بھی بے مثال ہے، جو قوموں کی طرف آئے وہ بھی بے مثال ہے، جو ملک کی طرف آئے وہ بھی بے مثال ہے، پر جن کی نبوت، کتاب اور رحمت کی نسبت عالمین کی طرف ہے یہ سب بے مثال ہیں، اور مصطفیٰ ان سب میں بے مثال ہے، یہ سب لاجواب ہیں، آقا ان لاجوابوں کے اندر مصطفیٰ لاجواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا یہ اسلوب کیا تقاضا نہیں کرتا کہ ٹوٹ کے محبت حضور کے ساتھ ہونی چاہیے؟ حضور کے ساتھ صرف محبت کافی نہیں ہے، یہ جملہ بھی آپ کو سکھا دوں، صرف محبت کافی نہیں ہے، ٹوٹ کر حضور سے محبت ضروری ہے۔ جب تک ٹوٹ کے حضور سے محبت نہیں ہوگی ہم اتنی دیر تک ایمان کی چاشنی کو نہیں پا سکتے، یہ قرآن مجید کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ چلو اب تھوڑی احکام کی بات کر لوں، کیونکہ حکم کے اوپر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں، قرآن سے ذرا پوچھ لیں کہ قرآن پاک شریعت کے حکم کو کیسے بیان کرتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ ساری بات سن کر۔ اور آپ نے دیکھا میں گفتگو قرآن سے ہٹنے نہیں دے رہا ہوں، ہماری گفتگو قرآن یا قرآن کے اسلوب سے آگے پیچھے نہیں ہو رہی، قرآن پاک کے اوپر گڑی ہوئی ہے گفتگو ہماری،
کیا ہم یہ قرآن پڑھنے والے جو لوگ جن کی تربیت میں، خطاب میں، تبلیغ میں حضور کی شان کا عنصر ہی نہیں ہے، پڑھتے تو وہ بھی قرآن ہی ہے نا، تو ان سارے پیمانوں سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے ان کی آنکھوں کو کوڑا کر دیا گیا ہے، یہ پڑھنے نہیں دیا جاتا، پڑھانے والے ان کو یہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو اب حکم کی بات سنا دیتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے، ہم اس کا پہلا رکوع پڑھنے لگے ہیں۔ پارہ نمبر 2 کا پہلا رکوع۔ ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ قبلہ کی تبدیلی کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جب حضور مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی کہ وہ کعبہ پہلے سے ہی جہت کعبہ قبلہ تھی، تو پھر ایمان لانے کے بعد بھی، یعنی حضور کی تعلیم، آقا کا دین آنے کے بعد بھی قبلہ وہی رہا۔ 13 سال مکہ کا دور شاہ صاحب اسی پر مکمل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن اس میں یہ تھا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ کو ایک جہت میں کیا جا سکتا تھا۔ کعبہ میں یہ ممکن تھا، یعنی مکہ پاک کے اندر یہ ممکن تھا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں قبلاؤں کو ایک جہت میں کر لیتے۔ اگر تو نماز کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن دونوں قبلے جو ہیں وہ ایک سمت میں آ جاتے۔ اور جب مسلمان 13 سال یہ عمل کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو مدینہ پاک کے اندر جب آ گئے تو پھر جہتیں چینج ہو گئی، یعنی کہ یہ ایسا ہوا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرف کعبہ ہے تو دوسری طرف بیت المقدس ہے، اس انداز میں یہ معاملہ ہو گیا۔ تو یہ معاملہ جب ایسا ہو گیا، اب وہ کعبہ کو ایک ڈائریکشن میں اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا تھی کہ اب بیت المقدس سے قبلہ بدل کے بیت اللہ ہو جائے۔ اس پر یہودیوں کے سوال بھی تھے، تو یہودیوں کے سوال تب اٹھے کہ مدینہ میں آ کر بھی 16، 17، 18 ماہ تک 16، 17 ماہ تک مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں نے اس پہ سوال بھی اٹھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں، اور یہ میں اب حکم سنانے لگا ہوں کہ شریعت کا حکم کیسے آتا ہے۔ شریعت کا حکم دیتا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن پاک میں جو حکم آتا ہے، وگرنہ تو جو حضور فرما دے وہ بھی شریعت کا حکم ہی ہوتا ہے، لیکن جو قرآن پاک میں آتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اب اللہ کا کلام جو قرآن پاک میں آ گیا وہ شریعت کا سبق ہے، حکم ہے، عمل ضروری ہے اس پر، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ وہ حکم دیتا کس طرح؟ تو غور آپ نے یہ کرنا ہے، اللہ نے حکم کیسے عطا فرمایا، اور آج تبلیغ کرنے والے لوگ جو ہے کیا ایسے بات کرتے ہیں حکم شریعت؟ تو نماز ہے مسجد قبلتین کے اندر، نماز ہو رہی ہے۔ اب نماز کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری رکعت ہے غالباً، یا عین نماز کی حالت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آسمان کی طرف چہرہ بلند فرماتے، آسمان کی طرف چہرہ بلند فرماتے ہیں، اور پھر اسی نماز کے اندر حکم آ جاتا ہے کہ اے پیارے اپنا چہرہ جو ہے بیت المقدس سے موڑ کر، یعنی اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، اور پھر اسی نماز کے اندر اگر 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے ہوئی ہیں تو 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے ہوئی ہیں۔ اس لیے آج بھی سعودی عرب میں جائیں تو اس مسجد کے 2 محراب ہیں، ایک محراب کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے اور دوسرے کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف، کیونکہ وہاں پر نماز یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب جب حضور بار بار آسمان کی طرف چہرہ بلند فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور چہرہ بلند کیوں فرما رہے ہیں طاہر بھائی؟ کہ قبلہ بدل جائے، ایسے ہی تو بھائی تمنا تو یہ ہے کہ قبلہ بدل جائے، اسی وجہ سے دل میں تمنا بھی ہے اور رخ پاک آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تو بات قبلہ کی تبدیلی سے شروع ہونی چاہیے تھی، بولیے، بات قبلہ کی تبدیلی سے شروع ہونی چاہیے نا، بات قرآن میں قبلہ کی تبدیلی سے شروع نہیں ہوئی۔ قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے قرآن میں، یہ حکم قرآن پاک میں ہے، پر اللہ تعالیٰ نے بات قبلہ کی تبدیلی سے نہیں، مصطفیٰ کے چہرے کے ذکر سے شروع فرمائی ہے۔
آپ دیکھ لیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے نا قرآن پاک کا اسلوب ہے کیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے بھئی تمنا تو یہ ہے کہ مولا قبلہ بدل دے، اسی لیے آقا کا رخ پاک آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور دل میں تمنا ہے کہ مولا قبلہ تبدیل فرما دے، لیکن چونکہ چہرہ آسمان کی طرف جو اٹھ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تقلبہ بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دوسرا کام کیا تھا؟ ایک تو چہرہ اٹھ رہا تھا اور دوسرا دل کی رضا یہ تھی کہ بیت المقدس سے بدل کر بیت اللہ قبلہ ہو جائے۔ تو دوسرے نمبر پر بھی اللہ نے کعبہ کی تبدیلی یعنی بیت المقدس سے کعبہ بدل کے بیت اللہ کی طرف تبدیلی کا حکم نہیں بتایا، دوسرے سٹیپ میں فرمایا، یعنی حدیث آیت کریمہ کے دوسرے جز میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور فرمایا تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دو باتیں کر کے آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اٹھنا۔ اے پیارے، آپ کے چہرے اقدس کے خرام ناز کو اللہ فرماتا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بار بار اٹھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کیونکہ دل کی رضا سے قبلہ بدل جائے بیت المقدس سے، تو کہا کہ آپ کے دل کی رضا کیا ہے، ہم اس کو اسی طرح موڑیں گے جو آپ کے دل کی خوشی ہے۔ اور جب حضور کی بات ہو گئی، چہرہ اقدس کے خرام ناز کی بات ہو گئی اور آقا کی رضا کی فوقیت اور اہمیت کی بات ہو گئی، پھر اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو چہرہ پھیرنے کی بات تیسرے جز میں آئی ہے، پہلے دو اجزاء میں مصطفیٰ کی بات ہوئی، اب کیا ہے؟ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یہ ہے شریعت کا حکم، یہ ہے شریعت کا حکم۔ پر دین کی بات صاحب دین سے ہٹا کے اللہ نے نہیں کی، جوڑ کے کی ہے۔ آج لوگ بات دین کی تو کرتے ہیں پر صاحب دین کی بات ان کے منہ سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی میں کئی مقام آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر آپ پارہ نمبر یہ 26 ہے اور یہ سورۃ فتح ہے، یہاں ایمان کی بات ہے، حیران کن بات۔ ایمان کی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات شروع فرمائی، اور کیا فرمایا؟ ایمان کی بات ہے کہ مومنو ایمان لاؤ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی بات لفظ ایمان سے شروع نہیں فرماتا۔ ایمان ہی سب سے بڑی بات ہے نا، کہ جو ایمان لایا وہ اسلام میں داخل ہوا، جو ایمان نہیں لایا وہ کبھی بھی اسلام میں داخل ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایمان کی بات شاہ صاحب لفظ ایمان سے نہیں کہی، ایمان کی بات بھی شروع مصطفیٰ کی شان سے کی، اس میں بھی ایمان کی طرف آنے سے پہلے بھی توجہ حضور کی طرف موڑ دی ہے۔ اس کی افادیت بھی بتا دوں گا، آپ دیکھیں ایمان کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور پھر آگے ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر اس وجہ سے بنا کر بھیجا کہ اے لوگو تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کی وجہ کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضور کی جو شان ہے یہ ایمان میں داخل ہونے کی وجہ ہے، یہ ذریعہ ہے ایمان میں داخل ہونے کا۔ اس لیے حکم ایمان سے پہلے صاحب دین، صاحب شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا ذکر کیا۔ اب میں اس بات کو ایسے سمجھا سکتا ہوں،
آپ دیکھیں جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو آپ پیچھے کوئی بھی روایت پڑھ لیں، لوگ کیسے مسلمان ہوتے تھے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی شان یہ وجہ ایمان ہے، یہ ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ لوگ آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور آپ اللہ کے نبی تھے، اور نبی ہوتا ہی با اختیار ہے، جو جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ دنیا میں اور کچھ ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی بے مثال اختیارات کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی دعویٰ کریں ان کے سامنے، وہ دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ دعویٰ کریں اور وہ پورا نہ کریں۔ تو کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ کوئی آسان بات پوچھ لو، یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ تو میں کر نہیں سکتا ہوں، یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتی۔ یہ جملے تقریر میں شاہ صاحب سنائے جاتے ہیں، وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، ایسے جملے بھی سنائے جاتے ہیں تقاریر میں۔ یعنی بددیانتی علم کی اتنی بڑھ گئی ہے، حضور کی ذات اقدس سے نسبت کا تعلق اتنا ان لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے کہ وہ اس طرح کے جملے بھی کہتے ہیں، وہ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے جس ذات کو نبی بنایا ہے، کیا وہ آپ ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ان کو اس کا پتہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر میرا درس بخاری آ چکا ہے، یہ 2-3 دن پہلے ہی اپلوڈ ہوا۔ اس کے اندر میں نے یہ بات بتائی کہ کافروں نے یعنی منافقین نے اعتراض کیا حضور کی ذات پر، اور وہ اعتراض یہ کرتے تھے ان کو کیا پتہ غیب کی بات کیا ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ وہاں مجلس میں حضور کھڑے ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ یا حل اما بدالک کے لفظ بھی بعض روایتوں میں آتے ہیں، اما بدالک کے لفظ بھی، کہ پوچھو کیا پوچھ، جو تم پوچھنا چاہتے وہ بھی پوچھ لو۔ اور وہاں پر پوچھنے والوں نے حد کر دی، کسی نے کہا حضور یہ بتائیں میرا باپ کون ہے۔ اب یہ بات کون بتائے گا؟ اس کی ماں بتائے گی کہ باپ کون ہے، لیکن اس کو اتنا یقین تھا حضور کے علم میں کہ حضور جس کا نام لیں گے وہی میرا حقیقی باپ ہوگا۔ تو وہ حضور کے صحابی تھے، ان کے اوپر بعض منافقین تان کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والد کا نام حذیفہ ہے، تو وہ علم قطعی بن گیا۔ ان کو خود پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا نہیں تھا، پر تان کو ختم کرنے کے لیے جب آقا نے فرما دیا کہ تمہارے والد کا نام حذیفہ ہے تو وہ تان ختم ہو گئی۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرے والد کا نام کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا جو والد ہے وہ شیبہ کا آزاد، تمہارے والد کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ اور بخاری شریف سے اس درس کے اندر میں نے ایک اور مقام پڑھ کے سنایا تھا کہ یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا اپنے باپ کی غلط نسبت کر کے تو آقا کے سامنے اپنا تعارف کروایا، فرمایا قسم کھا کے بتاؤ تمہارے باپ کا نام، یہ تم تو فلاں بتا رہے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا فلاں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جو ہم نے کہا وہ جھوٹ تھا، جو آپ نے کہا وہ سچ ہے۔ اور کسی نے تو یہ بھی سوال پوچھا کہ آقا یہ بھی بخاری سے نکال کے میں نے دکھایا، یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا دوزخ میں جاؤ گے تم، فی النار۔ ابھی وہ مرا نہیں، ابھی وہ جی رہا ہے، مرے گا، قبر میں جائے گا، عالم برزخ ہوگا، قیامت والے دن اٹھے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ پر حضور نے ساری وہ جو بعد میں واردات ہونے والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری سنا دی۔ یہ کہنا کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہیں نہ حضور کر کچھ سکتے، یہ آپ اللہ کے نبی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ جو جملے ہیں یہ عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کی تربیت کتنے غلط ماحول میں ہوئی ہے، کتنی کم علمی میں، کتنی کم ظرفی میں، اور کتنے غیر معقول لوگوں کے اندر آپ کی تربیت ہوئی۔
انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب اس میں مختلف روایتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی یا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹیلے کے اس طرف اور ایک ٹیلے کے اس طرف ہو گئے۔ اب وہ دیکھنے والے جو تھے نا دیکھتے رہ گئے۔ اچھا، ان میں کچھ نہ مانے، کچھ اپنے کفر پہ اڑے رہے اور کچھ مان گئے، اور جو کچھ مان گئے انہوں نے حضور کے سامنے ایسے ہاتھ رکھ دیے، یعنی کہ جھک گئے، مان گئے، بیٹھ گئے، تسلیم کر گئے، اور حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں یہ جو شخصیت مسلمان ہوئی ہے، یہ مسلمان یعنی کلمہ پہلے پڑھا، ایمان میں پہلے داخل ہوئے ہیں یا مصطفیٰ کی شان کے اقراری پہلے ہوئے؟ بولی، ایمان تو بعد میں لائے نا وہ۔ یہ قرآن پاک کے اس اسلوب کے اوپر میں حدیث کی دلیل دے رہا ہوں کہ وہ ایمان میں تو حضور کی عظمت و شان اور بلند رفعت جو ہے وہ کھینچ کے لائی نا کہ مانو یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ حضور کی عظمت و شان تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کی عقل موہوم ہو گئی، وہ حیرت زدہ ہو گیا، اور پھر وہ حقیقت کا انکار نہ کر سکا، قدمین مصطفیٰ میں گرا اور مسلمان ہو گیا۔ اب بتائیں حضور کی عظمت و شان وجہ ایمان ہے کہ نہیں؟ اس طرح کئی حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، ایک مکہ کی پڑھ دی، مدینہ کی ایک پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ حکیم مشہور تھا، امام طبرانی نے لکھی ہے یہ روایت اپنی موجم میں۔ تو حکیم مشہور تھا، تو کافروں نے اس کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ وہ حضور کے پاس آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علاج کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ تھا گستاخ آدمی، کافر تھا، حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ سنا ہے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے، میں آپ کا علاج نہ کروں؟ اب یہ کتنے کرخت لفظ ہیں، اگر یہ لفظ عام بندے کے سامنے بولے جائیں نا تو شاہ صاحب جھگڑا کھڑا ہو جائے، وہاں پر لڑائی کھڑی ہو جائے کہ آپ نے یہ کرخت جملے بولنے کی جرت کیسے ہوئی آپ کو؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا کا جو تحمل تھا، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت کہ کرخت جملوں کا جواب کرختگی کے ساتھ نہیں ہے، کرخت جملوں کا جواب محبت اور پیار یا خاموشی کے ساتھ، پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرمائی، بعد میں فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، ساتھ فرمایا کہ کوئی معجزہ بھی دکھاؤں؟ بھائی جب میں کلمہ پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں تو تم لوگ یہودی ہو، بڑے معجزے وغیرہ پوچھتے ہو، تو کوئی معجزہ بھی دکھاؤں؟ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ کوئی معجزہ بھی دکھاؤں، یہ کوئی جملہ بولنا آسان کام نہیں ہے، یہ کسی غیر اختیار شخصیت کا کام نہیں ہے، کسی مجبور شخصیت کا کام نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کہ جب اس نے کہا کہ ہاں معجزہ دکھائیں، آپ نے فرمایا کیا دکھائیں؟ اب یہ جو جملے ہیں، یہ جملے بھی کوئی مجبور ذات یہ جملہ نہیں بول سکتی، جو کر کچھ نہ سکتی ہو، وہ ذات نہیں یہ جملہ بول سکتی۔ یہ وہ ذات جملہ بولے گی کہ جس کو ہر طرح کا چیلنج اچیو کرنے کی قوت اور صلاحیت اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، اور وہ اختیار بھی کلیت کی حیثیت رکھتا ہو کہ اس کو جس طرح کا اختیار چاہیے وہ آقا کے اس کی کلیت آقا کے اختیار میں ہونی چاہیے، تاکہ جس جیسے سے بھی یہ پوچھے اور اس کا پورا کر دیے رہے۔ اس نے کہا یہ جو درخت ہے فلاں، اس درخت کے سے کہیں کہ وہ آپ کا بتائے، فلاں درخت کی ٹہنی سے کہیں کہ وہ آپ کا بتائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میں اس کو کہوں یا یہ تم کہہ دو؟ اس نے کہا نہیں، میں کہوں تو یہ آئے۔ تو فرمایا پھر جاؤ جا کے اس کو میرا بتاؤ۔ اس نے جا کر اس ٹہنی کو کہا اے ٹہنی تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ٹہنی اپنے مقام سے ہلی، ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ تو کیا وہ جو عقل مند دماغ صحیح کرنے والا شخص تھا وہ دیکھ نہیں رہا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا تعارف میں نے کروایا ہے تو ٹوٹ کے گر گئی، یعنی اس نے اپنے آپ کو مار ہی دیا ان کے نام، وہ زمین پہ گری۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی
سجدہ کرتی ہے پھر کھڑی ہوتی ہے، یعنی کبھی سجدہ کرتی کبھی قیام کرتی ہے حضور کے ادب میں، پھر سجدہ کرتی پھر قیام کرتی ہے، پھر قیام کرتی پھر آخری سجدہ حضور کے قدموں میں کرتی اور کہتی ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بڑی بڑی گفتگو ہے اس کے اوپر، علماء نے کہا ہے جب وہ ٹوٹ کے گری تھی تو مر تو اسی وقت گئی تھی نا، تو پھر وہ سجدہ اور قیام کی قوت اور زندگی کس وجہ سے تھی؟ علماء نے کہا کہ یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا، جو اس کی زندگی تھی وہ ٹوٹ کے گرنے سے وہ ختم ہو گئی تھی، پر حضور کی توجہ نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی، اور پھر وہ حضور کی دی ہوئی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو قوت اور اختیار دیا اس سے دوبارہ زندہ ہوئی، پھر وہ اس طرح نغمات الاپتے ہوئے خرام ناز کرتی قدمین مصطفیٰ میں گری اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہا اس نے۔ اب وہ جو دماغ ٹھیک کرنے والا تھا وہ دیکھ ہی رہا تھا نا سب کچھ، کہ یہ کیا کہ میں نے کہا وہ آ گئی، وہ کس طرح گنگناتی ہوئی اور کس طرح وہ جذبات کے عالم میں اور کس طرح وہ رقص کرتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں آئی ہے اور آ کر قدمین میں سجدہ کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو سجدہ کرنا دیکھ لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر فرمایا دوبارہ جا کے واپس لگ جاؤ، تو وہ دوبارہ جا کے واپس لگ گئی۔ جب وہ کٹی تھی تو مر گئی تھی، تو شاید کہیں امکان تھا نا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا، یہ امکان تھا سوال پیدا ہو جاتا اس کے ذہن میں کہ یہ صرف کاٹ ہی سکتے ہیں لگا نہیں سکتے، تو حضور نے وہ امکان بھی ختم کر دیا، فرمایا واپس جا کے لگ جاؤ، اور وہ واپس جا کے لگ گئی اور سرسبز و شاداب ہو گئی۔ پھر تو پتہ چلا کہ یہ نبی جو ہیں یہ اکھاڑنا بھی جانتے ہیں لگانا بھی جانتے ہیں۔ یہ ساری شان جو ہے جب اس نے دیکھی کہ ایسا اختیار، ایسی قوت، ایسا اختیار کہ زندگی لے بھی لیتے ہیں دے بھی دیتے ہیں، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اب مجھے بتائیں یہ جو شخص مسلمان ہوا، یہ مدینہ پاک کی بات ہے، وہ مکہ کی پڑھ دی تھی حدیث، یہ مدینہ پاک کی پڑھ دی۔ یہ جو شخص مسلمان ہوا ہے یہ مسلمان پہلے ہوا ہے یا آقا کی عظمت و شان کا اقرار ہی پہلے ہوا ہے؟ بولیے، یعنی اقرار اس نے پہلے کیا اور حضور کی شان اقدس کی جامعیت نے اس کو پہلے تو غلام بنا لیا نا اپنا، شان مصطفیٰ کی جامعیت نے، رفعت نے، بلندی نے اس کو جکڑ لیا، غلام بنا لیا، اور اس غلامی نے قدمین مصطفیٰ میں لا کے بٹھا دیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں تو اکثر یہاں پر ایک محبت والا جملہ کہتا ہوتا ہوں، یعنی یہ اگر 10 بار حدیث بیان کی ہے نا تو 10 بار ہی میں نے یہ جملہ بولا ہے، اس حدیث کو پڑھتے جب تک یہ جملہ میرے منہ سے نہ نکلے میری محبت ہی پوری نہیں ہوتی۔ وہ کیا؟ وہ آئی ہے نا وہ جو شاخ تھی، تو آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ کیسے وہ رقص کرتی ہوئی کس انداز میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، تو آپ اندازہ کریں یہ وہ کبھی سجدہ کبھی قیام، کبھی سجدہ کبھی قیام، کبھی سجدہ کبھی قیام، قدمین میں گرنا اور صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، یہ جو اس کا رمز ہے، یہ اس کا رقص ہے، یہ اس کا جنون محبت ہے جو اس طرح وہ آئی۔ کہتے ہیں کہ یہ تعارف اس کو کسی کافر نے کروایا تھا تو اس کا آنا یہ تھا، کافر نے اس کو یہ تعارف کروایا تو اس کا آنا یہ تھا، اگر حضور بلاتے کہ ادھر آؤ تو خدا کی قسم پھر اس کا آنا پتہ نہیں کیسا ہوتا۔ کتنی روایات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کو بلایا، وہ اکھڑ کے آ گئے، اور جب کام پورا ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا جا کے لگ جاؤ، وہ دوبارہ لگ گئے اور سرسبز و شاداب ہو گئے۔ حضور کہیں سوئے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوئے ہوئے تھے، وہ درخت جو ہے وہ اکھڑ کے چلتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں کا بوسہ لیا، پھر جا کے واپس لگ گیا۔ حضور نے فرمایا اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مولا اجازت عطا فرما، تیرے حبیب قریب آئے تو میں بھی جا کے قدم بوسی کر لوں، اللہ نے اس کو اجازت دے دی تو وہ اپنا کام پورا کر کے چلا گیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ پہلے شان ہے پھر ایمان ہے، اور ایمان کو شان مصطفیٰ کے ساتھ کنیکٹ جوڑ دیا گیا ہے، اور پھر وجہ بنا دی گئی ہے کہ ایمان میں دخول کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی شان ہے۔
جب آقا کی شان اقدس ایمان میں عین یکدیگر ہے اور ذات مصطفیٰ دین و ایمان میں عین یکدیگر ہے، تو کیا وجہ ہماری زبان کے اوپر یہ ترانہ کمزور کیوں ہے، کم کیوں ہے؟ یہ زبان پر ترانے کی کمزوری یہ کسی کی بد مذہبیت کو ظاہر کرتی ہے، کسی کی بد نیتی کو ظاہر کرتی ہے، کسی بندے کی کمزور علمی اور کمزور علم دینی کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر اس کے اوپر کئی مثالیں قرآن مجید سے جو دکھائی جا سکتی ہیں، یہ میں نے ایسے بس سیدھا سی بات کر کے آپ کو قرآن مجید سے چند قرائن آپ کو بتائے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے اوپر اور بھی گفتگو کرنا چاہیں تو قرآن مجید کے اوپر ہم اور بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اتنا یعنی کہ قرآن مجید میں اس موضوع پر مواد موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو قرآن مجید کے اسلوب کے ذریعے واضح کیا گیا، قسموں کے ذریعے بھی، حضور کا دفاع کر کے بھی، چونکہ وہ آگے سبق آنے تو میں ان اسالیب کو ترک کر دیا، روک دیا کہ جب وہ وقت آئے گا، اس کا مقام آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو اس مقام پر لا کر آپ کو بتاؤں گا کہ قسموں کی صورت میں شان مصطفیٰ میں قرآن کریم میں کیا اسلوب اختیار کیا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری گفتگو شفا شریف سے اس جزیے کو پڑھتے ہوئے شروع ہوئی تھی، جو ہم نے پچھلے سارا دن کل تقریباً 1.25 گھنٹہ اور آج بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ اس گفتگو پہ لگایا ہے، اور وہ شروع ہوئی تھی کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ناموں میں سے 2 نام رؤوف اور رحیم خاص طور پر عنایت فرمائے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو یہاں پر بھی بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب یہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا، من انفسہم، اس کا معنی پیچھے بیان ہو چکا۔ پھر آگے ایک اور آیت کریمہ، یعنی وہ جو بات لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس جزیے کو سمجھانے کے لیے قاضی فضیل بن ایاز آگے دیگر آیتیں لے کے آئے ہیں۔ پھر آگے ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ رسول تم ہی میں سے ہے۔ آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے من انفسہم کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ انہی میں سے رسول ہیں، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مولا کائنات کو حضور علیہ السلام سے میں نے یہ سوال پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نسبا و سحرا و حسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلہا نکاح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ہی میں سے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے حسب و نسب سسرال میں مبعوث فرمانا مراد ہے، میرے آبا و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی بھی برائی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب 2 باتیں بتا دی کہ ایک تو اس سے مراد آقا علیہ السلام کے ددیال اور سسرال ہیں، حضور علیہ السلام کہ آپ کو انہی میں سے پیدا کیا گیا۔ اب اس کا کامل معنی میں نے بیان کر دیا کہ اے انسانوں، ان کو انسانیت سے ہی خلق کیا گیا، ان کو بشریت سے خلق کیا گیا۔ اور احتیاط کا جملہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آقا کو انسانیت سے خلق ضرور کیا گیا پر حضور عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آقا علیہ السلام کو بشریت سے خلق ضرور کیا گیا پر آقا علیہ السلام کی بشریت عام بشریت نہیں۔ اس کے اوپر میں اقوال کوٹ کر چکا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک، ان کے اندر ہمیشہ ایک نفاست برقرار رہی، ان کے اندر کوئی جوڑا بھی ایسا نہیں تھا، یعنی برائی کی آمیزش کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف حدیث پاک آتی منتقل ہوتا رہا یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کے نسب پاک کا۔ اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے من انفسکم کے تحت اپنے نسب پاک کی طہارت کی بات بھی فرما دی
کہ میرے نسب پاک میں ہمیشہ طہارت کا عنصر برقرار رہا، برائی کا عنصر پیدا نہیں ہو سکا۔ پھر آگے قاضی فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ، ابن الکلبی یا کلبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول لائے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 500 امہات کے حسب و نسب کے حالات لکھے ہیں، امام ابن الکلبی کہتے ہیں، کلبی یا کلبی، لیکن ان میں سے میں نے نہ برائی پائی اور نہ ہی زمانے جہالیت کی رسمیں پائی ہیں۔ ایسا دیکھا میں نے، وہ کہہ رہے میں نے 500 آباء و اجداد کے حالات لکھے ہیں، اور جس کے بھی حالات لکھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے یا آباء و اجداد سے، ان کو جاہلانہ رسم و رموز سے پاک دیکھا ہے اور ان کو برائی سے دور دیکھا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور پاک تھا وہ انہی مقدس ماؤں کے رحموں کی طرف ان مقدس باپوں کے نطفوں سے منتقل ہونا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جیسے میں نے پڑھی، فرمایا کہ میں پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا، میں پاک نطفوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، میرا انتقال پاک باپوں سے پاک ماؤں کی طرف ہوتا رہا۔ تو یہ نور مصطفیٰ کا جو انتقال تھا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں پاک کے ذریعے سے اس امت کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آقا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا چہرہ نصیب ہو۔ اب یہ نظریہ رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک جو ہے وہ طیب و طاہر ہے، یہ قاضی فضیل بن یاز کا عقیدہ ہے۔ پھر آگے انہوں نے آیت کریمہ پڑھ دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تقلبک فی الساجدین، کہ نمازیوں میں تمہارے دورے کو، یعنی اس آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور پاک ہے وہ نمازی باپوں سے نمازی ماؤں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہ جو تقلبہ ہے یہ ساجدین سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی کہ پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اور پھر کہا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبیا، کہا کہ نبی سے نبی تک، یہاں تک کہ میں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نبی پیدا کیا، یعنی میں ایک بلانے والے سے دوسرے بلانے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا، یا نبی سے نبی کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ پہلے یہ نور پاک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ ہاجرہ کی طرف منتقل ہوا، اور سیدہ ہاجرہ سے پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، پھر ان سے اس کا انتقال جو ہے وہ نسل در نسل ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک آیا۔ تو یعنی یہ اشارہ کیا کہ میرا جو نور پاک ہے وہ انبیاء سے منتقل، ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اس کی مثال میں نے دے دی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نور پاک حضرت اسماعیل کی طرف منتقل ہونا، پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نور پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف منتقل ہونا، وہ بیچ میں آباء و اجداد کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اب یہاں پر ایک بات قرآن مجید کی کر کے اس بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ یہ جو میں نے اس میں بات کی کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے یہ بات، پارہ نمبر 1 نکالیں، اور پارہ نمبر 1 کا یہ 15واں رکوع ہے، پارہ نمبر 1 کا 15واں رکوع، اور یہ 15واں رکوع اختتام پذیر ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نسب پاک ہے اس کی طہارت کے اوپر بات کی گئی ہے۔ آقا علی، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نسب پاک تھا وہ طیب اور طاہر تھا، طیب اور طاہر تھا۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے غیر مقلدین کا نظریہ یہ ہے، وہ حضور کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ بھی بات بتا دو، اور وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ایمان کا بھی یا تطہیر کا قول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بت پرست تھا،
اور قرآن مجید کی وہ جو آیات ہیں جس کا معنی قرائن کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ چچا بنتا ہے، میں وہ بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو آزر جو ہے وہ چچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا یا تارح تھا، اور وہ بت پرست نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ اس کے اوپر آگے گفتگو آنی ہے اگلے باب میں، تو میں نے وہاں کرنا چاہ رہا ہوں، بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں چونکہ حضور کے والدین زمانہ فطرت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور توحید پر قائم تھے، ان کی پاکی کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین، چونکہ حضور علیہ السلام کا دین تشریف نہیں لایا تھا، اور یہ کہ حضرت عبداللہ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی اور وہ اللہ کی توحید پر قائم تھے، تو جو زمانہ فطرت میں اللہ کی توحید پر کامل عمل کرنے والے ہوں تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنتی ہی ہوتے ہیں۔ اس پر مزید دلائل آگے آئیں گے۔ آج صرف آخری نقطہ اس گفتگو کا نشست کا وہ یہ بیان کر کے کہ حضور علیہ السلام کا جو نسب پاک ہے وہ طیب و طاہر ہے۔ اب نسب پاک کو اگر اسماعیل علیہ السلام سے اوپر دیکھیں نا تو اوپر انبیاء کرام کی تشریف آوری بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں نا اسماعیل علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، پھر ان سے آگے سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو وہ جو اوپر والا سلسلہ ہے اس میں انبیاء کرام کی تشریف آوری زیادہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک یہ درمیان میں جو خلا ہے، اس خطے پر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس خطے کے اوپر تو انبیاء کرام کی تشریف آوری نہیں ہوئی، بہت کم ہوئی نہیں ہے۔ اس خطے پہ انبیاء تشریف نہیں لائے، عرب کے خطے پر۔ دوسرے خطوں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل پاک سے حضرت یعقوب آئے، وہ کنعان کی طرف نبی تھے، رسول بھی تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، وہ مصر کی طرف تھے۔ پھر ان کی غالباً چوتھی پشت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا حضرت یوسف علیہ السلام، اس میں اختلاف ہے، چوتھی پشت میں یا تیسری پشت میں جا کر موسیٰ علیہ السلام آتے، وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ ان کے سسر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت یوشع بن نون، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو نیابت تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کے پاس تھی۔ پھر یوں انبیاء کرام کا سلسلہ اس خطے پر رہا، عرب کے خطے پر انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں رہا۔ تو یہ جو نسب پاک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو نسب پاک ہے، اس کے اوپر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تطہیر کا قول وہ لوگ نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت اس مقام پر، چونکہ قاضی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نسب پاک طیب و طاہر ہے، اور دو دلائل لائے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کا قول جو حدیث دوسرے روایت کی وہ لائے، اور حضرت ابن عباس کا قول بھی لائے، اور پھر ابن القلبی جو ہیں قلبی، ان کا قول بھی آیا کہ 500 امہات کو دیکھا ہے تو طیب و طاہر دیکھا۔ پر ہم اس بات کو قرآن مجید سے پڑھنے لگے کہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، یہ سورۃ بقرہ ہے، اس کو پھر گھر جا کر موقع ملے تو قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کے اس مقام پر آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ مفتی قاسم صاحب کی تفسیر ہے صراط الجنان، امید ہے آپ اس کو پڑھیں گے نا تو اس مقام پر آپ انشاءاللہ عزوجل اس نقطے تک پہنچ جائیں گے۔ کعبۃ اللہ کون تعمیر کر رہے تھے؟ پہلے میں تھوڑی سی بات آسان کر کے سمجھا لوں۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ کس نے تعمیر کی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے ساتھ کون سے صاحبزادے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اگر کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعا مانگے تو وہ دعا اسماعیل علیہ السلام کن کی لیے مانگ رہے ہوں گے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے نا۔ بس یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے گا اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ دلیل ہے قرآن مجید کی کہ حضور علیہ السلام کا نسب پاک طیب و طاہر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے بتا دی۔ اور کیا فرمایا؟
فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب قرآن سے پڑھنے لگا ہوں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ کنعان کی طرف تھی، یروشلم کی طرف تھی، ملک بابل کی طرف تھی۔ یہ ہم عرب کے خطے پہ بات کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آیت نمبر 188 سورۃ بقرہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اب دعا کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور دعا کون کر رہے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا، یہ ہماری خدمت کو قبول فرما مولا، ہم جو تیرا گھر تعمیر فرما رہے ہیں۔ اور اے ہمارا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور پھر کہتے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا۔ اب کہا ہماری اولادوں میں ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولادوں میں ایک گروہ کو مسلمان رکھ، اپنی فرما برداری پہ قائم رکھ، اپنی رضا پہ قائم رکھ۔ اب یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو کیا دعا مانگ رہے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام؟ یہی دعا، اے مولا میری ذریت پاک جو آگے آنی ہے، یہ ذریت پاک جو آگے آنی ہے مولا، اس ذریت پاک میں ایک گروہ جو ہے اے مولا اس کو مسلمان رکھ، یعنی اپنی رضا پہ توحید پہ قائم رکھ۔ تو یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، پھر اس سے یہ بھی حقیقت آشکار ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے سب نے مسلمان یا اللہ کی رضا اور توحید پہ قائم نہیں رہنا تھا۔ اور آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے 10 چچا تھے، تو جن کے ایمان کا قول کیا جاتا ہے وہ 2 ہیں، اور جناب ابی طالب کے بارے میں 2 رائے ہیں اہل سنت کے اندر، اور باقیہ جو حضور کے 7 چچا تھے ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ حضور کے والد یہ چوتھی ہستی ہیں کہ یہ زمانہ فطرت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، توحید پر قائم تھے، اور اسی طرح آباء و اجداد میں ایک گروہ ہے جو کہا گیا کہ اس کو اے مولا مسلمان رکھ، اپنی توحید پہ قائم رکھ۔ تب ایک گروہ نے تو مسلمۃ لک کے زمرے میں آنا ہی تھا نا۔ تب مجھے بتائیں مسلمۃ لک کے زمرے میں جس گروہ نے آنا تھا اس نے توحید پر اللہ کی رضا پہ قائم رہنا تھا، تو وہ گروہ وہی ہوگا نا، وہ نسب وہی ہوگا جس نسب سے حضور کی ولادت ہونی ہوگی۔ یہ اہتمام جو ہے یہ حضور کے نسب پاک کے لیے کیا گیا ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی مقدس ہستی نہیں تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا مسلمۃ لک ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا ہوئی، ان میں ایک گروہ ہمیشہ ہر دور میں مسلمۃ لک کے زمرے میں اللہ کی رضا توحید پر قائم رہا، اور وہ حضور کا نسب پاک تھا۔ اور یہ نسب پاک اسی طرح قائم دائم ہوتا ہوتا حضرت عبداللہ تک آیا۔ وہ روشنائی جو تھی توحید اور ایمان کی وہ اسی طرح قائم رہی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور کی ولادت ہو۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے نسب پاک کی تطہیر کے لیے کہ حضور علیہ السلام کا نسب پاک چونکہ مسلمۃ لک کر کے
اولاد اسماعیل علیہ السلام سے اس نسب کو انفرادیت دے دی گئی تھی اور چن لیا گیا تھا کہ یہ نسب طیب و طاہر ہی رہے گا۔ کس وجہ سے؟ یہ اہتمام اس وجہ سے ہے کہ اس نسب سے آگے چل کر نبی آخر الزماں کی ولادت ہوگی، اور آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اور پھر یہ حدیثیں اس پہ روشنی ڈالتی ہیں۔ حضور نے کہا کہ میں پاک باپوں سے پاک ماؤں کی طرف منتقل ہوتا رہا، یعنی یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ اس کا اور بھی کیا جا سکتا ہے، میں پاک نطفوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوں، یا میں پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا اپنی والدہ کے بطن اطہر سے میری ولادت ہو۔ اچھا چلو اس پر ایک اور بات کر دوں کہ یہ جو مسلمۃ لک ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک کے لیے ہی قرآن نے کہا کہ ایک گروہ، ساری اولاد نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک گروہ، امہ کہتے ہیں، گروہ کو بھی کہتے ہیں امہ، ایک گروہ کو مسلمۃ لک کے زمرے میں مولا رکھ، یعنی ان کو توحید کی بصیرت پہ قائم رکھ، اپنی رضا پہ قائم رکھ، ان کو بت پرستی سے دور رکھنا، ان کے اندر پاک صفات کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھنا۔ یہ اس وجہ سے بھی صحیح ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہونے کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ اگلی آیت کریمہ کیا ہے کہ جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا اس آیت سے اگلا حصہ ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے مولا یہ کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا ہے، اب ان میں وہ رسول بھیج دے جو اس شہر کعبہ میں، جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں اس کی ولادت ہونی ہے، یہاں ان کی بعثت ہوگی، اے مولا وہ رسول بھی بھیج دے۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی تو مسند احمد بن حنبل اٹھائیں، حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ، اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اب مسلمۃ لک کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ یہ دعا خاص حضور علیہ السلام کی آباء و اجداد کے لیے، اولاد اسماعیل علیہ السلام کے لیے کی گئی۔ کہا کہ میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی میں دعا ہوں، اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو میری ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا، اور میری ولادت کے وقت ایک نور چمکا، میری والدہ نے مکہ میں بیٹھے اس نور کے اندر ملک شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو نسب پاک ہے، خاص وہ آباء و اجداد جن سے حضور علیہ السلام کا نور پاک منتقل ہوتے ہوتے سیدہ آمنہ پاک کے بطن اطہر سے آپ کی ولادت ہوئی، وہ تمام آباء و اجداد جو ہیں وہ پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، وہ جاہلانہ رسم و رواج سے دور تھے، وہ اللہ کی توحید پر قائم تھے، اللہ کی رضا پہ قائم۔